اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 5 ہے۔ اس میں ہم نے 5ویں مثال پڑھی تھی مطلق کی۔ مسئلہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، کتاب کی عبارت حل کرنا باقی ہے، وہ ہم آج حل کر لیں گے۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کروں گا اور آخر میں اس کی تشریح کروں گا۔ وعلى هذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن كيد الإضافة ما زال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قیداً لہذا المطلق۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھنے پھر تشریح کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا وضو کرنا جائز ہے مائع زعفران سے اور ہر ایسے پانی سے کہ مل گئی ہو اس میں کوئی پاک چیز اور وہ تبدیل کر دے اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو۔ اس لیے کہ تیمم کی طرف جانے کے لیے شرط یہ ہے عدم مطلق الماء، مطلق ماء کا نہ ہونا، مطلق پانی کا نہ ہونا، اور یہ والا مائع مطلق باقی ہے، اس لیے کہ یہاں پر اضافت کی قید نے زائل نہیں کیا ہے اس سے پانی کا نام، بلکہ مزید پکا کر دیا ہے، لہذا یہ داخل ہوگا مطلق پانی کے حکم میں، اور اس کی منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا یہ ایسی قید ہے جو کہ اس مطلق کو مقید کر رہی ہے، یہ ایسی شرط ہے جو اس مطلق کو مقید کر رہی ہے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا جملہ ہے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا۔ کس بنا پر؟ وہ مسئلہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ اسی بنا کے اوپر اگلی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ یجوز التوضی بماء الزعفران، حضرت نے فرمایا کہ وضو کرنا جائز ہے ماء زعفران سے، ہر ایسے پانی سے جس کے اندر زعفران مل چکا ہو، وبکل ماء، اور ہر ایسے پانی سے خالطہ ہو۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ماء کی طرف، اور خالطہ کا فاعل ہے شیء طاہر، یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ ہر ایسا پانی جس پانی میں مل گئی ہو شیء طاہر، کوئی پاک چیز۔ پھر کیا ہوا؟ پاک چیز کے ملنے کے بعد فغیر احد اوصافہ، اس پاک چیز نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا۔ وہ کون سے 3 اوصاف ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو اس صورت کے اندر اسی پانی سے ہی وضو کرنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پانی کی موجودگی میں آپ کو تیمم کی اجازت ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ تیمم کی طرف جانے کے لیے جو شرط ہے المصیر الی التیمم، تیمم کی طرف جانا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عدم مطلق الماء، مطلق پانی کا نہ ہونا۔ اگر مطلق پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ان پانیوں میں سے کوئی پانی موجود ہے تو پھر یہ مائع مطلق ہے، لہذا آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی فرمایا بہذا قد بقی ماء مطلقا، اور یہ جو پانی ہے جس میں زعفران مل گیا ہے یا اس میں کوئی اور پاک چیز مل گئی ہے، اس وقت بھی یہ مائع مطلق باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مائع مطلق سے خارج ہو گیا ہے۔ فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ، کہہ رہے ہیں اضافت کی قید نے اس سے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا ہے، بل قررہ، بلکہ پکا کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائع زعفران کی اضافت ہو گئی ہے پانی کی زعفران کی طرف، یا صابون ہے تو پانی کی اضافت ہوگی صابون کی طرف، اشنان ہے تو پانی کی اضافت ہوگی اشنان کی طرف، لہذا یہ مطلق باقی نہیں رہا بلکہ مقید ہو چکا ہے۔ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر جو اضافت کی قید ہے اس نے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا بلکہ پکا کیا ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اضافت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت تعریف ہوتی ہے، دوسری اضافت تقیید ہوتی ہے۔ یہ اضافت تعریف ہے، یہ اضافت تقیید نہیں ہے، اس نے پانی کو مزید واضح کر دیا ہے، پانی کو اطلاق کے حکم سے، مطلق ہونے کے حکم سے نکال اور خارج نہیں کیا ہے، لہذا فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمَ مطلق الماء، لہذا یہ داخل ہوگی مطلق پانی کے حکم میں۔ یہ جو سارے پانی ہیں، مائع زعفران ہے، مائع صابون ہے، مائع اشنان ہے، یہ سارے مطلق پانی کے حکم کے اندر داخل ہوں گے، اور مطلق پانی سے جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، ان پانیوں سے بھی کیا جائے گا۔ باقی جو انہوں نے کہا تھا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ شرط ہے منزل من السماء ہونا، پانی آسمان سے اترا ہوا ہو، یہ جو ہے اس شرط کے اوپر باقی ہو تو وہ مائع مطلق ہے۔ حنفیہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے، آپ نے مطلق کو اس شرط کی وجہ سے مقید کر دیا ہے کہ وہ پانی منزل من السماء ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس شرط کی وجہ سے مطلق میں اطلاق ہوا ہو،
بلکہ مطلق کے اندر تقیید پیدا ہو گئی ہے، لہذا یہ والی شرط لگانا آپ کی درست نہیں ہے۔ آپ کا یہ شرط لگانا قرآن مجید میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اس میں جو ماء مطلق ہے اس ماء مطلق کو اس شرط کی وجہ سے آپ لوگ مقید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکم اطلاق کے اندر تقیید پیدا ہو رہی ہے اور جو جائز نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط، کس کے باقی رہنے کی شرط؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس پانی کے جس کا پہلے یہاں پہ ذکر موجود ہے، اس پانی کے منزل من السماء یعنی آسمان سے نازل شدہ ہونے کی صفت باقی رہنے کی شرط لگانا، قیداً لہذا المطلق، یہ اس مطلق کو مقید بنانا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق کو قیاس کے ذریعے سے مقید بنانا یہ جائز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ کچھ عبارت ہم نے پڑھ لی تھی، سمجھ لی تھی، کچھ عبارت باقی رہتی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ وَبِهِ يُخَرَّجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ وَأَمْثَالِهِ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَضْيَةِ الْمَاءُ النَّجَسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ بِدُونِ وُجُودِ الْحَدَثِ مَحَالٌ۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھنے پہ تشریح کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تخریج کی جائے گی مائع زعفران کے حکم کی، مائع صابون کے حکم کی، مائع اشنان کے حکم کی اور اس جیسی دوسری مثالوں کی، اور نکل جائے گا اس قضیہ اس جملہ سے مائع نجس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور نجس وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اور اسی اشارے سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ حدث ہونا یہ شرط ہے وضو کے واجب ہونے کی، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے یہ محال ہے۔ عبارت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات تو وہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تعریف ہے، اس اضافت تعریف کی وجہ سے جو ما مطلق ہے اپنے اطلاق سے خارج نہیں ہوگا اور اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں اسی مسئلہ کی وجہ سے یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے تخریج کی جائے گی، نکالا جائے گا حکم، کس کا حکم؟ مائع زعفران کا حکم کہ زعفران والا پانی یہ بھی پاک ہوگا، مائع صابون کا حکم، صابون جڑی بوٹی مل جاتی ہے تب بھی پانی پاک رہے گا، مائع اشنان کا حکم، اور اس جیسی کوئی اور پاک چیز اگر مل جاتی ہے تو تب بھی حکم پاک رہے گا، پانی اپنے اطلاق کے اوپر برقرار رہے گا یہاں تک۔ اس کے بعد آگے جو ہے نا وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَضْيَةِ، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے حنفیہ کے اوپر، اس کا جواب ہے۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر پانی کی اضافت ہوتی ہے زعفران کی طرف، صابون کی طرف، اشنان کی طرف، تو اضافت تعریف ہے، اس سے پانی مقید نہیں ہوتا ہے اور پانی مطلق باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر پانی کی اضافت ہو جائے نجس کی طرف، مائع نجس، تو اس صورت میں تو پانی کو مطلق ہونے پر برقرار رہنا چاہیے اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنی جائز ہونی چاہیے، وضو کرنا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو مائع نجس ہے یہ مطلق پانی سے خارج ہے، یہ مطلق پانی کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے داخل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کیوں نازل کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے۔ اب پاکی حاصل کرنا اس پانی کا مین پرپز اور مین مقصد ہے، اور جو نجاست ہے یا نجس پانی ہے یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہاں پر جو نجس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے ماء کی، اس اضافت کی وجہ سے ماء اپنے مطلق کے حکم پر باقی نہیں رہے گا اور اس لیے اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگی۔ یہ حضرت نے فرمایا خرج عن هذه القضیہ، اس جملے سے، یہ جو جملہ آپ نے اوپر والے ساری تفصیل پڑھ لی ہے، اس جملے سے مائع نجس نکل جائے گا۔ یہاں پر ماء اگرچہ نجس کی طرف اضافت ہو رہی ہے لیکن اس اضافت کی وجہ سے پانی مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور جو نجس ہے، ناپاک پانی ہے، وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو جب پانی سے مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر پانی کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ، اس اشارے سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ کس اشارے سے؟ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بطور اشارۃ النص کے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث کا لاحق ہونا یہ ضروری ہے۔ جب تک حدث لاحق نہیں ہوگا، حدث کہتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کو، تو جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا تو دوبارہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ وضو علی وضو کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں اس کو نور علی نور کہا گیا ہے، لیکن نیا وضو کرنا ہر نماز کے لیے اس وقت تک ضروری نہیں ہوگا جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر وضو کی غایت اور مقصد طہارت بیان کی گئی ہے،
और तहारत वो तभी हासिल होगी जब उसका पहले तहारत नहीं होगी। अगर एक तहारत उसको पहले ही हासिल है, वो पहले ही बावजू है, तो फिर नए सिरे से तहारत हासिल करना ये तो तहसील हासिल है और ये महाल है। मतलब एक चीज आपको पहले ही हासिल हो तो आप उसको दोबारा तो नहीं हासिल कर सकते, हासिल तो आप उसी चीज को करेंगे ना जो आपको पहले हासिल नहीं है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये वुजू का हुक्म क्यों दिया है, पाकी हासिल करने का हुक्म दिया है, ताकि तुम पाकी हासिल करो। पाकी नहीं थी, हासिल करोगे तो हासिल हो जाएगी। तो वुजू नहीं होगा तो वुजू करेंगे तो फिर पाकी हासिल होगी ना। तो इससे मालूम हुआ कि वुजू हर नमाज के लिए जरूरी नहीं है। वुजू जरूरी उसी वक्त होगा जब इंसान को हदस लाहिक होगा और इंसान वुजू से बेवुजू की हालत में जाएगा। यही फरमाया वबी हादिल इशारा, इसी इशारा से ये कुरान मजीद की आयत से मालूम हो गया कि हदस ये वुजू के वाजिब होने की शर्त है। अगर हदस नहीं है, आपका एक वुजू है, आप उससे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ें, ये आपके लिए जायज़ है। फ़इन्ना तहसील तहारती, इसलिए कि तहारत का हासिल करना बगैर हदस के पाए जाने की ये महाल है, तो मुमकिन नहीं है। पाकी तो आप तभी हासिल करेंगे ना जब पहले नापाकी होगी। अगर पहले ही पाकी है तो फिर उसको दोबारा नए सिरे से हासिल करना चे माना दारत। तो यहाँ तक हमारा ये मसला मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम इंशाल्लाह मुतलक की छठी मिसाल पढ़ेंगे।